اسرائیل کے شہر حیفا کی کیا اہمیت ہے اور اس کا انڈیا کے اڈانی گروپ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اسرائیل نے جب ایران کی آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا تو ایران نے اس کے جواب میں حیفا پر میزائل داغے۔ یروشلم میں موجود اسرائیل کے امور کے ماہر سینئر صحافی ہریندر مشرا کے مطابق حیفا اسرائیل کا تیسرا بڑا شہر ہے۔ اس میں اسرائیل کی سب سے بڑی آئل ریفائنری ہے اور یہاں گوگل اور مائکروسافٹ جیسی ٹیک کمپنیوں کے دفاتر بھی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق حیفا کی ریفائنری کو چلانے والے بازان گروپ نے کہا ہے کہ اسے رات کے وقت ایرانی میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، جس سے پائپ لائنوں اور ٹرانسمیشن لائنوں کو نقصان پہنچا۔ بازان گروپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئل ریفائنری کا کام جاری ہے، لیکن سائٹ کے دیگر حصوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ آئل ریفائنری کے علاوہ حیفا میں اسرائیل کی اہم بندرگاہ بھی ہے جو اس شہر کو کئی لحاظ سے اہم بناتی ہے۔ حیفا میں ایک بندرگاہ انڈیا سے تعلق رکھنے والے اڈانی گروپ نے 2023 میں حاصل کی تھی، جس کے مالک گوتم اڈانی انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی سے قریبی تعلقات رکھتے ہیں اور انہیں ایشیا کے امیر ترین افراد میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس بندرگاہ کا 70% حصہ اڈانی گروپ کے پاس ہے، جبکہ 30% اسرائیل کے ایک کاروباری گروپ کے پاس ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کی جانب سے لڑنے والے ہندوستانی گھڑ سوار دستوں نے حیفا شہر میں ترکی، جرمنی اور آسٹریا ہنگری کی مشترکہ افواج کو شکست دینے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، جسے تاریخ میں گھڑ سوار فوج کی آخری بڑی لڑائی کی مثال کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ یو کے کی انٹرنیشنل سیکرٹ سروس اب ایک خاتون کی سربراہی میں کام کرے گی؟ بلیز میٹرویلی وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں MI6 کی چیف یا سی کا ٹائٹل دیا جائے گا۔ MI6 کی نئی سی یعنی اس کی آنے والی سربراہ اس سے پہلے برطانوی خفیہ ایجنسی کی ڈائریکٹر جنرل بھی تھیں، جسے عام طور پر کیو کا ٹائٹل دیا جاتا ہے۔ اس رول میں وہ ٹیکنالوجی اور انوویشن ڈویژن کو لیڈ کرتی تھیں، جس کا اہم کام برطانوی ایجنٹس کی شناخت کو خفیہ رکھنا ہے۔ اور اگر آپ نے جیمز بانڈز کی فلم دیکھی ہو تو آپ سی اور کیو کے ٹائٹل سے واقف ہوں گے، لیکن جہاں فلم میں اداکار جوڈی ڈینچ خفیہ ایجنسی کے چیف کے رول میں نظر آتی ہیں، 116 سال پہلے بننے والے ادارے کی تاریخ میں آج تک کبھی بھی اس ادارے کی چیف کوئی خاتون نہیں بنی۔ اور اگر آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ جو سی کے ٹائٹل کا بار بار ذکر ہو رہا ہے یہ چیف کی سپیلنگ کی وجہ سے ہے، تو آپ بالکل غلط ہیں۔ دراصل برطانیہ کی پہلی خفیہ ایجنسی جس کا نام سیکرٹ سروس بیورو تھا، اس کے چیف رائل نیوی کے آفیسر کیپٹن مینسفیلڈ کمنگ تھے، جو اپنے خطوط پر دستخط کی جگہ لیٹر سی لکھا کرتے تھے، اور ان کے بعد آنے والے تمام چیفز کو سی کا ٹائٹل دیا جانے لگا۔ اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ برطانیہ خفیہ ایجنسی کے پہلے چیف دستاویزات پر سبز رنگ کے پین سے لکھا کرتے تھے، اور آج بھی MI6 کے چیف ہی ادارے میں سبز رنگ کا پین استعمال کرتے ہیں۔ مگر ٹائٹلز اور دستاویزات میں کس رنگ کا پین استعمال ہوتا تھا، یہ چیزیں ایک طرف، جو بات دلچسپ ہے وہ بلیز میٹرویلی کی ماضی میں میڈیا سے گفتگو ہے، جس سے ان کی ترجیحات کا اندازہ ہوتا ہے۔ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روسی ریاست اور چین ایک خطرہ ہے جو دنیا کو ایسے بدل رہا ہے، جو نہ صرف برطانیہ کے لیے مواقع پیش کرتا ہے بلکہ خطرات بھی۔ میڈیا سے یہ گفتگو 2021 میں ڈائریکٹر کے نام سے شائع ہوئی تھی۔ اس وقت بلیز میٹرویلی برطانیہ کی مقامی امور پر کام کرنے والی خفیہ ایجنسی MI5 کی ڈائریکٹر تھیں۔ برطانوی خفیہ ایجنسی کے سربراہ کے علاوہ اس کے کسی عہدیدار یا رکن کا نام پبلک میں نہیں ہوتا۔ اور ایک اور بات جو نئی آنے والی چیف کے بارے میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کیریئر کا تقریباً تمام تر حصہ مشرق وسطیٰ اور یورپ میں گزارا۔ یہ ڈرون یوکرین میں رضاکاروں کے ایک گروپ نے تیار کیے ہیں۔ یہ گروپ کییو کی رہنے والی کسینیا کیلمس نے بنایا ہے۔ پہلے وہ پھول بیچتی تھی۔ انہوں نے BBC کی یوکرینین کاسٹ کو بتایا کہ وہ گل فروش سے ڈرون ساز کیسے بنی۔ مکمل جنگ چھڑنے کے پہلے دن میں نے اپنی پھولوں کی دکان کو رضاکاروں کا ہیڈ کوارٹر بنا دیا اور فوج اور شہریوں کی مدد کرنے لگی۔ میں نے کیو میں انجینئرنگ کا کورس پاس کیا اور پھر پائلٹ ٹریننگ کا کورس کیا، اور پھر میں نے رضاکار جمع کیے اور ہم نے 8 انچ 10 انچ سے شروع کیا، اب 13 انچ کا ڈرون بنا رہے ہیں۔ آپ کے آلات سے لوگ مرتے ہیں، مشکل نہیں ہوتی؟ یہ اچھا سوال ہے۔ ہاں، میرے خیال میں مجھے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ میں جینا چاہتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ میری فیملی بھی زندہ رہے۔
سچ تو یہ ہے کہ پچھلے 2 ماہ میں پارٹیوں اور دوستوں کی محفلوں سے زیادہ جنازوں میں شریک ہوئی ہوں، تو مشکل نہیں ہوتی، مگر ہاں افسوس ہوتا ہے۔ جب ایران کے میزائل اسرائیل میں گر رہے تھے تب سرحد کے پار لبنان میں ایک موسیقار سیکسوفون بجا رہا تھا۔ اس وائرل ہونے والے لمحے کی ویڈیو بنانے والی ریمی عقل نے کہا کہ اس پارٹی پر موجود مہمان میزائل دیکھ کر پریشان تھے اور وہ یہ دیکھ کر بالکل خوش نہیں تھے، لیکن انہوں نے سیکسوفون بجانے والی کی پروفیشنلزم کی داد دی۔ میزائلز کا یہ تبادلہ 13 جون کو شروع ہوا جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، یہ کہہ کر کہ وہ ایران کے جوہری پروگرام کے دل کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اسرائیل نے ایران کی جوہری اور فوجی تنصیبات اور گنجان آباد علاقوں پر حملہ کیا۔ ایران نے جواب میں اسرائیل کے رہائشی علاقوں میں ڈرونز اور بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا ہے۔ اسپین میں اور پورے یورپ میں بہت سے لوگ اب تنگ آ چکے ہیں، سیاحت سے نہیں بلکہ بے تحاشا سیاحت سے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ ہجوم بارسلونا کے مرکز سے مارچ کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسا شہر ہے جہاں کی آبادی کم ہے لیکن یہاں سیاحوں کی تعداد بے حد زیادہ ہے اور مقامی لوگ اب اس صورتحال سے تنگ آ چکے ہیں۔ یہاں پہلے کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ سیاح آ رہے ہیں۔ ہمارے پاس رہائش کا سنگین مسئلہ ہے۔ جوان لوگ یہاں اب رہنے کا خرچہ برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ تو اگر آج آپ کسی سیاح کی طرح نظر آتے ہیں تو آپ پر سپرے بھی ہو سکتا ہے۔ ہوٹلز بھی نشانے پر تھے۔ اس ہوٹل کے اندر موجود افراد شدید خوف زدہ ہو گئے۔ سیاحت اسپین کی معیشت کے لیے بہت اہم ہے لیکن دباؤ تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم نے پیپے سے ملاقات کی جو 80 سال کی ہیں اور حال ہی میں انہیں بے دخل کیا گیا ہے۔ اب مکان مالکان اتنا کرایہ مانگ رہے ہیں جو ان جیسے بزرگ پینشنرز برداشت نہیں کر سکتے۔ کوئی فلیٹ نہیں بچے، سب اپارٹمنٹ سیاحوں کے لیے ہیں۔ ہمیں رہنے کے لیے جگہ چاہیے اور یہاں کچھ بھی دستیاب نہیں ہے۔ ان مظاہروں کی وجہ سے بڑھنے والے دباؤ کے بعد حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ 2028 سے سیاحوں کو فلیٹس کرائے پر دینا بند کر دیا جائے گا، لیکن ایسا ہونے میں ابھی 3 سال باقی ہیں اور ان گرمیوں میں یہاں ریکارڈ تعداد میں سیاحوں کی آمد متوقع ہے۔ جب لوگ بارسلونا کے مرکز میں بے تحاشا ٹورزم کے خلاف مظاہرے کر رہے تھے، اسی روز پڑوسی ملک پرتگال کے دارالحکومت لزبن کی گلیوں میں سینکڑوں مظاہرین بینرز اٹھائے یہ نعرے بلند کر رہے تھے کہ ٹورسٹس گو ہوم۔